میرے محترم سامعین، اگر انسان سے کہیں غلطی ہو جائے یا انسان پہ کوئی اور زیادتی کرے تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی کو معاف کر دے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ میرے محترم انسان دنیا میں جب آیا ہے تو دنیا میں انسان سے کمیاں کوتاہیاں ضرور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں یا آپ پر کوئی زیادتی کر دیتا ہے تو آپ کو چاہیے جس پر آپ نے زیادتی کی ہے آپ اس سے معافی مانگ لیں۔ اگر آپ کے اوپر کوئی اور دوسرا بندہ زیادتی کرتا ہے اور وہ معافی مانگتا ہے تب بھی معاف کر دیں، اگر نہیں مانگتا تب بھی اللہ کے لیے اسے معاف کر دیں۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اتنے مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی نظر آنے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، کل قیامت والے دن دو شخص اللہ کے ہاں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ان میں سے ایک مظلوم ہوگا، ایک ظالم ہوگا۔ جو مظلوم ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عرض کرے گا، اے میرا اللہ، اس ظالم سے مجھے بدلہ دلوا دیجیے، اس نے دنیا کے اندر مجھ پر ظلم کیا تھا، میرے ساتھ ناانصافیاں کی تھیں، یا اللہ مجھے اس سے بدلہ دلوا دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو فرمائیں گے کہ اب اس کو بدلہ دیں۔ تو وہ عرض کرے گا، ربا میرے پاس تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں، کیونکہ کل قیامت والے دن بدلہ ایسا نہیں ہونا کہ آج اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو کل تھپڑ لگے گا، اگر آج کسی نے کسی کا حق غصب کیا ہے تو کل قیامت والے دن اسے حق دیا جائے گا، آج کسی نے کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہے تو کل وہاں سے کوئی جائیدادیں اسے ملیں گی نہیں، ایسا نظام نہیں ہوگا۔ بلکہ آج اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہے، تشدد کیا ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، زمین جائیداد پیسہ غصب کیا ہے، تو کل قیامت والے دن بدلہ نیکیوں کی صورت میں دیا جائے گا۔ اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہوگا، مظلوم کے جو گناہ ہوں گے وہ ظالم کے حق میں دے دیے جائیں گے۔ تو اب مظلوم عرض کرتا ہے، ربا اچھا اس کے پاس نیکی نہیں ہے تو جو میرے پلڑے میں گناہ ہیں، میرے نامہ اعمال میں گناہ ہے، ربا وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں رکھ دی۔ بس یہ بات اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے۔ میں عمر، کل قیامت والے دن اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ انسان کہے گا، ہائے کاش آج میرا گناہوں کا بوجھ، میرا کوئی بوجھ دوسرا کوئی اٹھا لے کسی نہ کسی صورت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ روئے اور آنسو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مظلوم کو فرمائیں گے، اچھا ذرا سامنے دیکھ تو صحیح۔ وہ اپنی نظریں اٹھائے گا تو وہاں پر ایک سونے کا بنا ہوا محل نظر آئے گا۔ عرض کرے گا، میرا اللہ، یہ محل کس نبی کا ہے یا کس ولی کا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں گے، نہیں، اس کی قیمت تو بھی ادا کر سکتا ہے۔ عرض کرے گا، ربا میں اس کی قیمت کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اس کی قیمت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، اگر تو اپنے بھائی کو معاف کر دے گا تو یہ محل میں اللہ تجھے اس کے بدلے میں دے دوں گا۔ تو وہ شخص کہے گا، ربا میں نے معاف کیا ہے، میں نے اسے معاف کیا ہے، یہ مقام اور مرتبہ تو مجھے دے، میں سمجھ رہا تھا یہ کسی نبی کا ہے یا کسی ولی کا ہے، اتنا اونچا مقام تو مجھے عطا کر رہا ہے تو میں نے معاف کر دیا ہے۔ لیکن دیکھیے میرا رب جب کسی کو معاف کرنے پہ آتا ہے تو وہ ایسے ہی فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اچھا میرا بندہ چل، تو بھی جنت میں چلا جا اور اسے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ سبحان اللہ، یہ بات میرے نبی نے ارشاد فرمائی، اور میں لوگوں فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں ایک دوسرے سے صلح کرو۔ تو میرے محترم، اس دنیا میں جب ہم آئے ہیں، کہیں زیادتی کر بیٹھیں گے یا کوئی ہم پر زیادتی کر دے گا تو زیادتی ہو جائے تب معافی مانگنا سیکھیے، اگر کوئی زیادتی کر دے تو اسے معاف کرنا سیکھیے۔ یقیناً یہ ایسی عادات ہیں، ایسی صفات ہیں کہ جو میرے رب کو بڑی پسند ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، جو میری مخلوق پہ رحم کرے گا، میری مخلوق کو معاف کرے گا، میں اللہ اس پہ رحم کروں گا، اسے معاف کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر کوئی زیادتی کر بیٹھے یا ہم سے کہیں زیادتی ہو جائے، اللہ ہمیں ہر صورت میں معاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔